اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ جزل میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت آقا دو جہاں سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدت محبت اور چاہت کا خراج پیش کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ الوداع نصیب فرمایا اور مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ویسے بھی جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا دن ہے، اور اس دن کو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سید الایام قرار دیا ہے کہ سارے دنوں کا سردار جمعہ والا دن ہے، اور عید کا دن بھی قرار دیا ہوا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور ہو بھی جمعے والا دن اور نصیب بھی ہو جائے 30ویں روزے کو اور ہو بھی جمعۃ الوداع ماہ رمضان کا، تو اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اور موقع مل گیا ہے، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں میرے بندوں، جس نے بخشش کروانی ہے آ کے میری بارگاہ میں جھک جائے، میں رب اس کی بخشش فرمانے والا ہوں۔ جس نے جناب اپنے گناہوں کی معافی لینی ہے اور جناب اپنے والدین اپنے اساتذہ اور مشائخ کی بخشش کروانی ہے، وہ جھک جائے میرے سامنے۔ ابھی بھی میری رحمتیں ویسے برس رہی ہیں کہ جیسے پورا سال ان رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، ماہ رمضان کی گھڑیوں میں ان کا نزول ہونے لگتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اپنے محبوب کو اس کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بھی ماہ رمضان میں عطا فرمایا ہوا ہے، قرآن بھی ماہ رمضان میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں نے چند گزارشات قرآن کے حوالے سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کا جو خطبہ غدیر خم تھا اس کا یہ پیغام تھا جو سب سے ضروری تھا۔ ایک یہ تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور ایک یہ تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک میری اہل بیت اطہار ہے، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا ہے، کامیابی کے رستوں پر رہو گے، جنت کے رستوں پر رہو گے۔ اور فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، باقی انبیاء کو دیکھ لیں، کسی نبی نے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، میرے محبوب نے بھی کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن باقی انبیاء کو تو بالکل اجازت نہ تھی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں طلب کرنا ہے، لیکن میرے محبوب کو فرمایا تو اجازت ان کو دے دے، اور تجھے یہ اختیار ہم نے دے دیا ہے، ان سے اپنے اقربا کی مودت مانگ لے، جو جو مودت کے سائے میں آتا چلا جائے گا میں رب سے جنت پاتا چلا جائے گا، میں رب سے جنت پاتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کو بڑا گہرا تعلق ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت کو بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے۔ تو قرآن اتنی شانوں کے ساتھ اترا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اس پاک کتاب کی اور اس پاک کلام کی تکمیل ہوئی ہے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اس کی شان کیا ہے، ایک اعجاز اس کا سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سونے محبوب بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے رسولوں پر نازل ہوئی ہیں،
یہ قرآن کا اعجاز سن لیجئے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا۔ جناب عیسیٰ پہ انجیل کا نزول ہوتا ہے، میرے رب نے حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا۔ تبھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبور میں بھی رد و بدل کر دیا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجیل کو بھی بدل ڈالا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تورات کو بھی بدل ڈالا گیا۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، جب باری آئی نبیوں کے سلطان کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سونے محبوبہ، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت فرمانے والے بھی ہم ہیں۔ پھر دیکھ لو نا آج تک جناب والا نہ کوئی قرآن کی شد بدل سکا، نہ مد بدل سکا، نہ فتح بدل سکا، نہ کسرہ بدل سکا، نہ ضمہ بدل سکا، نہ معنی بدل سکا، نہ مفہوم بدل سکا، نہ کوئی آیت بدل سکا، نہ کوئی جملہ بدل سکا، نہ کوئی حرف بدل سکا، نہ کوئی لفظ بدل سکا، نہ کوئی عنوان بدل سکا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہوا ہے۔ آگے چلیے، قرآن کا اگلا اعجاز سنیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا تو اب کیا تھا کہ ایک خاص مقام ان کے لیے مختص تھا، وہاں آؤ گے زبور اترے گی، اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ گے تورات کا نزول کروں گا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ اے عیسیٰ ایک خاص مقام پہ، ایک خاص خالی جگہ پہ آنا پڑے گا، وہاں انجیل کو اتاروں گا۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، میں پھر سے کہوں گا، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، اور جب باری آئی مولا کائنات کے مولا کی، تو فرمایا سونیا تجھے ایک جگہ پہ فقط رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حجرہ عائشہ میں ہوگا، قرآن حجرہ عائشہ میں اترے گا، تو حجرہ زہرا میں ہوگا، قرآن حجرہ زہرا میں اترے گا، تو غار حرا میں ہوگا، قرآن غار حرا میں اترے گا، تو مکہ میں ہوگا، قرآن مکہ میں اترے گا، تو مدینہ میں ہوگا، قرآن مدینہ میں اترے گا۔ آگے چلیے میرے دوستو، اگلا اعجاز سنیے قرآن کا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو کتابیں عطا فرمائیں تو ان کتابوں کے اندر بڑی طوالت تھی۔ جناب موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس کی 1000 صورتیں تھیں، قرآن کی تو 114 صورتیں ہیں، تورات کی 1000 صورتیں تھیں، اور ہر صورت 1000 آیتوں پر مشتمل تھی، ہر صورت کی 1000 آیتیں تھیں۔ لیکن خاصہ یہ تھا تورات کا، فقط جناب موسیٰ کو یاد تھی اور کسی کو یاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب زبور حضرت داؤد کو حفظ تھی، آپ کا کوئی امتی اس کو حفظ نہیں کر سکتا تھا، استطاعت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خود انجیل حفظ تھی، لیکن آپ کا کوئی امتی اس کو حفظ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، رب کی طرف سے یہ اعزاز نہ دیا گیا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو قرآن اتارا ہے، قرآن کو یہ اعزاز ملا اور مصطفیٰ کی نسبت کو یہ اعزاز ملا۔ فرمایا سونیا باقی امتوں کے تو بڑے بڑے علماء کو ان کے نبیوں پہ نازل ہونے والی کتابیں حفظ نہ ہو سکی، لیکن تجھ پہ کرم میں یہ کروں گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے، یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کے روب سے۔